السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارا دوسرا بیان ہے کتاب توحید میں سے۔ پچھلے بیان میں ہم نے کتاب توحید کا تعارف، توحید کا معنی اور جو عبادت ہے اس کا معنی کہ اسلام میں عبادت اور توحید کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ تو جب ہم نے جان لیا کہ عبادت اللہ کے لیے ہر اچھے عمل کو کہتے ہیں، تو پھر یہ عبادت کیسے ہوگی یا یہ عبادت کا مقصد کیا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کتاب و توحید کا جو پہلا باب ہے اس میں جو عنوان ہے کہ انسان کا مقصد حیات، کہ انسانوں اور جنوں کا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی انسان اور جن جو اس جہاں میں آئے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد حیات اللہ رب العزت کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ الذاریات میں اس بات کو بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں انسانوں اور جنوں کا مقصد حیات عبادت قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اس جہاں میں جو ہماری مادی جو ہماری ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، سونا، لباس، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ تو انسانوں اور جنوں نے اپنے اصل مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر اس جہاں کی زندگی جو ہے گزارنی ہے، تاکہ جب اس جہاں سے ہم جائیں تو ہم اپنا اصل مقصد اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور کل بروز قیامت تمام مخلوقات جو ہے وہ ختم کر دی جائیں گی، تمام مخلوقات کو جو ہے اللہ کے حکم سے ختم کیا جائے گا، لیکن انسان اور جن ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے فیصلہ ہوگا یا جنت یا جہنم۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے اپنے مقصد حیات پہ عمل کیا ہوگا اسے ملے گی جنت، اور جس نے اپنے مقصد حیات کو پس پشت ڈال دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔